دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ ریپبلک آف انڈیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اکانومی کے لحاظ سے انڈیا نے حال ہی میں برطانیہ اور فرانس کو پیچھے چھوڑ کر 2.94 ٹریلین ڈالر جی ڈی پی کے ساتھ 5ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری انڈیا کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے اور اس انڈسٹری میں انڈیا پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت کی اس انڈسٹری کی ورتھ 23.9 بلین ڈالرز یا 1674 ارب انڈین روپے تھی۔ 2018 کا یہ فگر 2017 سے 13.4% زیادہ تھا اور ماہرین کے اندازے کے مطابق یہ انڈسٹری 2021 میں 2349 بلین انڈین روپیز تک پہنچ جائے گی۔ میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فلم، ٹیلی ویژن، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا، آن لائن گیمنگ اور میوزک، ریڈیو وغیرہ سب شامل ہیں۔ اس انڈسٹری میں تیزی سے اتنا بڑا اضافہ زیادہ تر ڈیجیٹل میڈیا اور آن لائن گیمنگ کی وجہ سے ہے، کیونکہ 134 کروڑ آبادی والا انڈیا رواں سالوں میں تیزی سے ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا میں 2022 تک انڈیا اور بھی بڑی مارکیٹ بن جائے گا جب ایوریج انٹرنیٹ سپیڈ میں اضافے اور فائبر آپٹک کے ذریعے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی فراہمی سے انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 2017 کے 44 کروڑ کے مقابلے میں 84 کروڑ ہو جائے گی۔ یہ تو تھی پوری میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات۔ اب ہم آ جاتے ہیں انڈین فلم انڈسٹری پر، جو کہ ہمارا موضوع ہے۔ فلمز کی تعداد کے لحاظ سے انڈیا دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے۔ 2018 میں بھارت میں کل 1776 فلمز ریلیز ہوئی اور ان فلمز نے کل 174.5 ارب انڈین روپے کمائے، جو کہ 2017 میں ریلیز ہونے والی 1807 فلموں کے ریونیو 155.5 ارب روپے سے زیادہ تھے۔ یہ اضافہ زیادہ تر ڈیجیٹل رائٹس اور بیرون ملک باکس آفس ریونیو کی مد میں تھا۔ ڈیجیٹل سروسز انڈین فلم انڈسٹری کی گروتھ کا ایک انتہائی اہم فیکٹر بنتی جا رہی ہے اور مستقبل میں اس میدان میں مزید گروتھ کے واضح امکانات ہیں۔ 2018 میں ریلیز ہونے والی 1776 فلمز میں سے ہندی زبان میں بننے والی فلمز، جن کو عرف عام میں بالی ووڈ کہا جاتا ہے، ان کی تعداد صرف 238 تھی، جبکہ باقی دیگر زبانیں بنگالی، پنجابی، تامل، مراٹھی، گجراتی، بھوجپوری اور تیلگو زبان میں تھیں۔ سب سے زیادہ 243 فلمز ساؤتھ انڈین اسٹیٹ کرناٹکا کی کناڈا زبان میں تھیں۔ بھارت میں کل 9600 سینما سکرینز ہیں اور آبادی کے حساب سے یہ بہت کم ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ تقریباً اتنی ہی آبادی والے چین میں سکرینز کی تعداد 55,000 ہے اور امریکہ، جو کہ آبادی میں بھارت کا 1/4 ہے، وہاں 40,000 سکرینز ہیں۔ اگر ہم 2018 کی فلم انڈسٹری کا موازنہ امریکی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ سے کریں تو ادھر صرف 814 فلمز ریلیز ہوئیں، جو کہ بھارت کی اس سال ریلیز ہونے والی 1776 فلمز کے آدھے سے بھی کم ہیں۔ لیکن ان 814 فلمز کی کمائی بھارت کی تعداد میں دگنی فلم سے 8 گنا زیادہ تھی۔ یہ واضح فرق ٹکٹ کے ریٹ میں فرق کی وجہ سے ہے، کیونکہ سینما میں فلم دیکھنے والے افراد کی تعداد کے حساب سے انڈیا امریکہ اور چین دونوں سے بہت آگے ہے۔ بھارت کی یہ فلم انڈسٹری کس طرح اپنے ملک کی معیشت میں حصہ ڈال رہی ہے اور اس سے بھارت کی معیشت کو کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا فائدہ، ایک عام بھارتی فلم کا بجٹ اوسطاً 20 سے 50 کروڑ بھارتی روپے کے بیچ میں ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس کا تقریباً 10% یعنی 2 سے 5 کروڑ تک ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری پر خرچ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک عام انڈین فلم کی شوٹنگ تقریباً 70 دن چلتی ہے اور اس کے کریو کی کل تعداد 125 سے 175 کے درمیان ہوتی ہے، تو ان افراد کا 70 دن کا ہوٹلنگ اور کیٹرنگ اور ٹریولنگ کا خرچ فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ٹریول اینڈ ٹورزم کے شعبے کو بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اب اگر ہزاروں کی تعداد میں فلمیں بنیں گی جو کہ انڈیا میں بنتی ہیں، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنے اربوں کا فائدہ براہ راست انڈیا کی ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کو ہو رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، ایک فلم بننے سے اس فیلڈ سے منسلک اور بھی شعبہ جات کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً کیمرہ، لینز اور لائٹس وغیرہ کی مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ انڈسٹری، مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کے شعبہ جات وغیرہ۔
ٹی وی چینلز پر فلم کے لیے چلنے والے اشتہارات سے ٹیلی ویژن کے شعبے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح اخبارات اور میگزینز کو بھی۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا کی فلم اینڈ ٹیلی ویژن انڈسٹری نے 7 لاکھ سے زیادہ براہ راست اور 23.5 لاکھ انڈائریکٹ روزگار کے مواقع پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سینما گھر چونکہ زیادہ تر شاپنگ مالز میں ہوتے ہیں، اور عام طور پر اس لیے جب لوگ فلم دیکھنے آتے ہیں تو مالز میں فٹ فالز میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے کاروبار کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے بھاری ٹیکس کی صورت میں۔ بھارت کے ہیوی ویٹ سپر سٹارز کروڑوں روپے لیتے ہیں، پھر سینما ٹکٹس پر بھی ٹیکس ہوتا ہے، فلم پروڈیوسرز کی آمدنی پر بھی ٹیکس ہوتا ہے، اور فلم پروڈیوسرز بھی اپنی فلم کی آمدنی پر ٹیکس دیتے ہیں اور اپنی آمدنی پر بھی۔ اسی طرح فلم کے دوران ہونے والے دوسرے بھاری اخراجات پر بھی ظاہر ہے ٹیکس کٹتا ہے، جس سے انڈین اکانومی میں ایک بڑا حصہ داخل ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، انڈین فلمز میں بھارت کی مختلف ٹورسٹ پلیسز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جس سے ان علاقوں میں ٹورزم کو فروغ ملتا ہے، جس سے مزید کاروبار اور بہت سی نوکریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب اروناچل پردیش کی ایک جھیل پر انڈین فلم کوئلہ کا ایک معروف گانا ہیروئن مادھوری پر فلمایا گیا تو اس جھیل کی شہرت میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا اور اس کا نام بھی مادھوری جھیل رکھ دیا گیا۔ اسی طرح بھارتی ریاست گوا کا ایک غیر معروف قلعہ بھی اس وقت شہرت حاصل کر گیا جب اس پر فلم دل چاہتا ہے کہ کچھ سین فلمائے گئے۔ بھارت کی فلم انڈسٹری کے بادشاہ کہلوانے والے شاہ رخ خان پر فلمایا گیا آئیکونک گانا چل چھیاں چھیاں بھی ایک پہاڑی ٹورسٹ ریل پر فلمایا گیا تھا، جس سے اس ریل کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اسی سلسلے کی ایک اور سب سے عمدہ مثال عامر خان کی فلم 3 ایڈیٹس ہے، جس کا ایک سین لداخ کی پینگیونگ جھیل پر فلمایا گیا تھا، جو کہ سطح سمندر سے 4350 میٹر بلند ہے، اور اس کا سفر لداخ کے مرکزی شہر لیہ سے 5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ لیکن اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد اس جھیل کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے، اور فلم کی ریلیز کے بعد اس جھیل اور علاقے کو وزٹ کرنے والے ٹورسٹ کی تعداد میں 2.5 گنا اضافہ ہو گیا، جس سے ظاہر ہے علاقے کے لوگوں کو بے پناہ فائدہ حاصل ہوا۔ بھارتی فلموں کی وجہ سے اگر اس کے انٹرنیشنل ٹورزم میں 1% بھی اضافہ ہوا ہو تو یہ اضافہ انڈیا کی معیشت میں 3.6 بلین روپیز کا اضافہ ہے، اور اس سے 1,20,000 نوکریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم بھارتی فلم 3 ایڈیٹس ہی کی مثال لے لیں تو ایک اندازے کے مطابق اس نے باکس آفس سے 450 کروڑ انڈین روپے کمائے، جس میں سے 175 کروڑ انٹرنیشنل مارکیٹ سے تھے، لیکن اوورآل اس کی وجہ سے انڈین اکانومی کو انڈائریکٹ 956 کروڑ کا فائدہ ہوا۔ پانچواں پوائنٹ، انڈین فلمز بھارت کو قیمتی زر مبادلہ بھی کما کر دیتی ہیں۔ اگر ہم پچھلے چند سال کے ڈیٹا کو دیکھیں تو یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ نہ صرف بھارت کی فلمز کی آمدنی کا تقریباً 1/3 بھارت کے باہر سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس میں ہر سال اب اضافہ بھی ہوتا ہے۔ چائنا خاص طور پر پچھلے چند سالوں میں بھارتی فلمز کی سب سے بڑی مارکیٹ بن کر سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، ہم چین ہی کی بات کر رہے ہیں۔ عام طور پر انڈین فلمز کو امریکہ، برطانیہ اور UAE ہی میں مارکیٹ کیا جاتا تھا تاکہ وہاں انڈینز اچھی خاصی تعداد میں جو ہیں وہ اسے دیکھ سکیں، لیکن چین میں عامر خان کی 4 فلموں نے کامیابی کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ سب حیران رہ گئے۔ ان کی 2014 میں ریلیز ہونے والی فلم PK کی کل کمائی کا 22% چین سے آیا تھا، اور اسی طرح ان کی اگلی فلم دنگل جو 2016 میں ریلیز ہوئی، اس نے بھارت سے دگنے سے بھی زیادہ کمائی چین سے کر کے سب کو حیران کر دیا، اور چین سے تاریخ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی نان ہالی ووڈ فارن فلمز کا اعزاز بھی اسی کے پاس ہے۔ اسی طرح 2017 میں عامر خان کی میڈیم بجٹ سے ریلیز ہونے والی نسبتاً کم معروف فلم سیکرٹ سپر سٹار نے بھارت سے صرف 13 ملین امریکی ڈالرز کمائے، لیکن چائنا سے اس نے 9 گنا سے بھی زیادہ 118 ملین ڈالرز کمائے۔ چھٹا فائدہ، اب تک کے 5 فائدے تو تھے معاشی فائدے، لیکن اس کے علاوہ انڈیا اپنی فلم سے اپنا سافٹ امیج پروموٹ کرتا ہے اور اپنی ثقافت کو بھی دنیا بھر میں فروغ دیتا ہے۔ اپنا سافٹ امیج دکھانے کے ساتھ ساتھ ان فلمز کو پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے بھی اکثر استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ فلمز میں تو بھارتی مسلمانوں کو بھی صحیح انداز سے پیش نہیں کیا جاتا۔ بالکل یہی رویہ ہالی ووڈ کا بھی رشینز، ایشینز اور سیاہ فام افراد کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری انڈیا کے لیے انتہائی اہم ہے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتی ہے، لیکن ہم اس انڈسٹری کا براہ راست انڈیا کے کل GDP میں حصہ دیکھیں تو وہ بہت مشکل سے 1% بنتا ہے،
لیکن اگر بلا واسطہ جو مثبت اثر، پازیٹیو ایفیکٹ یہ انڈسٹری پوری معیشت پر ڈالتی ہے اس کو مد نظر رکھیں تو شاید اس کا حصہ کچھ زیادہ ہو جائے۔ بہرحال اس کی اہمیت اور سمبولک ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی اس کی معاشی اہمیت ہے۔ تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ انڈیا کی مسلسل ترقی کرتی ہوئی فلم انڈسٹری کا مستقبل کیا ہے، اور کیا ہم پاکستان کی انڈسٹری کو بھی اسی طرح اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ دلا سکتے ہیں، اور کیسے دلا سکتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔